السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے کون سا عذاب آتا ہے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مگر ایک عورت نے رمضان کے مقدس مہینے میں عمرے کے دوران احرام کی حالت میں شوہر کو اکسایا اور روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جسے سن کر اور دیکھ کر دوستو آپ کے بھی کانوں کو ہاتھ لگ جائیں گے اور بے ساختہ استغفار کا ورد کرنے لگیں گے۔ پیارے دوستو، صبر کی تلقین بلا وجہ نہیں ہے اور نفس پر قابو پانے میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا، یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، ایسے بہت سے واقعات آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے رہتے ہیں جن میں سوچنے اور عبرت پانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہم نہ تو سوچتے ہیں اور نہ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں پیش آیا، جب جے پور کے رہائشی شعیب اور الشبا کی محبت کی شادی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ وہ شادی کے فوراً بعد عمرے پر جائیں گے۔ انہوں نے رمضان سے پہلے شادی کروائی، رمضان میں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، نوجوان شادی شدہ جوڑا تھا، اوپر سے دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ الشبا ایک ایسی لڑکی تھی جو کسی بھی بات کو سنجیدہ نہیں لیتی تھی اور ہر وقت اسے شرارت یا مذاق سوچتا رہتا تھا۔ اب جب وہ احرام باندھے حرم پہنچے تو عمرے کی حالت میں تھے اور ابھی عمرے کے لیے انہیں خانہ کعبہ جانا تھا کہ الشبا نے اپنے شوہر کے ساتھ مستی کرنا شروع کر دی۔ شوہر نے بہت سمجھایا کہ ایک تو ہم روزے کی حالت میں ہیں اور دوسرا عمرے سے پہلے یا عمرے کے دوران احرام باندھے ایسا کرنا عمرے کو فاسق کر دیتا ہے، مگر الشبا شرارت کے موڈ میں تھی اور اسی حالت میں دوستو ان سے روزے کی حالت میں مذاق میں جمع ہو گیا۔ بعد میں وہ دونوں بہت پچھتائے کہ ایک تو روزہ خراب ہو گیا اور دوسرا عمرے کی نیت بھی ٹوٹ گئی۔ ابھی وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ روزہ یا عمرے کے دوران ایسا اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال دوستو، انہوں نے عمرے کی نیت دوبارہ کی اور خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، عمرے کے پہلے طواف میں ہی الشبا کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور انہیں عمرے کو مکمل کرنا نصیب نہیں ہوا۔ فوری طور پر طبی امداد سے بھی درد ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا، درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ الشبا درد سے چیخ رہی تھی کیونکہ درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ الشبا کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا، اس کے تمام ٹیسٹ لیے گئے تو معلوم ہوا پیارے دوستو کہ الشبا کے پیٹ میں رسولیاں ہیں جو کینسر کا روپ اختیار کر چکی ہیں اور تیزی سے کینسر پھیل رہا ہے۔ پیارے دوستو، اچھی بلی صحت مند الشبا لڑکی تھی اور آج سے پہلے اسے ایسی کوئی بیماری ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ وہ چند دن ہسپتال میں رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔ شعیب نے اس کے بعد خوب توبہ و استغفار کی۔ اسے لگتا ہے کہ یہ اسے دوران عمرہ اور بحالت روزہ جمع کرنے کی سزا ملی ہے۔ وہ آج بھی اللہ سے اپنے اس گناہ کی رو رو کر معافی مانگتا ہے اور بعد میں ہر طرح کا کفارہ بھی ادا کر چکا، مگر بعد میں اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہو پایا۔ پیارے دوستو، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے فوری عذاب تھا؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان مسلمانوں کو اپنی ہر معاملے میں احتیاط کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے تقدس اور اس کی تعلیمات سے لا علم لوگ ایسے ممنوع کام کر جاتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوتے ہیں۔ وہ اس کو اپنی لا علمی و جہالت کی وجہ سے بھی اہمیت نہیں دیتے، جیسا کہ رمضان المبارک میں روزے دار میاں بیوی کا ہم بستری کرنا بھی منع ہے، لیکن بعض لوگ
لوگ اپنی روزے دار بیوی کو اس پر مجبور کرتے ہیں۔ ان حالات میں یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں جماع کرنے پر مجبور کرے جبکہ اس کی بیوی کو اس عمل کی شرعی سزا کا علم نہ ہو، اس کا شوہر بھی جاہل ہو، تو کیا اس صورت میں بھی عورت گنہگار ہوگی؟ عالم دین قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جماع کر لیں تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آ جائیں گے۔ اگر شوہر زبردستی تخل کرے تو شوہر پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جماع کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا جبکہ شوہر پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف رات میں عورت سے ہم بستری کرنے کی اجازت دی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا چاہا کرو۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ صیام میں صرف رات کے وقت میں ہی جماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جماع کرتا ہے تو اس کے لیے کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ عالم دین بتاتے ہیں کہ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے گا، جبکہ کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر وہ قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل چونکہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا، اس لیے کفارے کی یہ صورت غیر مؤثر ہے، اس لیے اسے یا تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے یا پھر 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہوگا۔ اسی طرح دوستو واضح رہے کہ عمرے کے سفر میں صرف احرام کی حالت میں عمرے کے دوران بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے اور طواف کے 4 چکر مکمل کرنے سے پہلے ہم بستری کرنے کی صورت میں عمرہ فاسد ہو جائے گا۔ اس عمرے کو مکمل کیا جائے گا اور بدلے میں ایک بکری ذبح کی جائے گی اور اس عمرے کا اعادہ کیا جائے گا۔ اگر 4 چکر کے بعد ہم بستری کر لی تو پھر عمرہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن بدلے کے طور پر بکری ذبح کرنی ہوگی۔ عمرہ مکمل ہونے یعنی طواف سعی اور حلق یا قصر کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر عمرے کے سفر میں پہلے مدینہ منورہ چلا گیا تو جب تک مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام نہیں باندھا، وہاں قیام کے دوران بھی میاں بیوی کا ہم بستری ہونا جائز ہے۔ پیارے دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے وہ حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے۔ پیارے دوستو، دجال اس شخص کا نام ہے جو قیامت آنے سے پہلے ظاہر ہوگا۔ دجال کا فتنہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا، اس کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کون کون سے کام ہوں گے؟ یعنی دجال کے آنے سے پہلے ایسی کون سی نشانیاں ہوں گی جو ظاہر ہوں گی؟ پیارے دوستو، دجال کی آمد یعنی دجال کا آنا، دجال کا حلیہ، دجال کب اور کیسے آئے گا، اس طرح کے بہت سے ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے آنے سے پہلے دکھنے والی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے دنیا میں کون کون سے کام ہوں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سچے عاشق رسول کا دجال کچھ نہیں بگاڑ پائے گا تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دجال کا دور ہے، یعنی یہ دجال کے فتنوں کا دور ہے۔
دجال کے ماننے والے اپنی پوری طاقت سے اس پوری دنیا کے اوپر گویا کہ اپنا قبضہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ دجال جب اس دنیا میں آنے والا ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دجال آنے والا ہے؟ دجال کے آنے سے پہلے ایسی کون کون سی نشانیاں ہوں گی جن سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں دجال آنے والا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ ان میں سے سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا۔ خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ لوگوں میں سے جو روبزا ہوں گے وہ لوگوں سے ہر مسئلے پر بات کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے، یعنی دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑائیں گے۔ تو اس پر کسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ روبزا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص اس دنیا میں اپنی نبوت کا دعویٰ کرے یا پھر وہ یہ بات کہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے تو سمجھ جانا وہی دجال ہے، وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، کیونکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اور قیامت آنے تک، یعنی کہ میرے اور قیامت کے درمیان تم لوگوں میں 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے۔ تو بہت سارے دجال پیدا ہوں گے، جیسا کہ آج کل جگہ جگہ پر پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی یو پی سے دجال نکل رہا ہے تو کوئی حیدرآباد سے، کوئی مہاراشٹر سے دجال کا فتنہ پھیل رہا ہے، تو کوئی سعودی عرب سے دجال کا فتنہ پھیلا رہا ہے۔ دجال تو بہت سارے پیدا ہوں گے، یعنی جیسا کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا سعودی عرب میں جو ناچ گانا کیا گیا وہ دجالیت ہی کی نشانی تھی، یعنی فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آنے سے پہلے دنیا میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے۔ وہ سیدھا اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یہ سب جھوٹے اور مکار ہوں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا، میں ہی آخری نبی ہوں۔ پیارے دوستو، دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے دجال کا ذکر ممبروں اور محرابوں سے ہٹ جائے گا، یعنی کہ دجال کے بارے میں بتانا ختم ہو جائے گا، لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ اور یہی نہیں، علماء کرام اپنی تقاریروں میں، اپنے خطبوں میں دجال کے بارے میں بتانا بند کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جب لوگ دجال کا ذکر بھول بیٹھیں گے تو پھر اس دنیا میں دجال کا ظہور ہوگا۔ اب دوستو، آپ کو دجال کے آنے کی ایک دم نزدیک کی نشانیاں بتاتے ہیں، یعنی کہ جب دجال دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے 3 سالوں میں اس دنیا میں کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، دجال کے نکلنے سے یا ظاہر ہونے سے پہلے 3 سالوں کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوگی۔ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال انتہائی سخت درجے کے ہوں گے۔ وہ 3 سال بہت ہی دکھ بھرے اور پریشانیوں کے سال ہوں گے، بہت ہی تکلیف دینے والے سال ہوں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے 3 سالوں میں تکلیف کس طرح سے ہوگی وہ آپ سمجھ لیجیے گا۔ پیارے دوستو، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے، یعنی کہ پہلے سال انتہائی بارش کم ہو جائے گی، یعنی کہ عام طور پر جتنی بارش ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس دنیا میں کھانے پینے کا انتظام بارش کے بھروسے ہی ہوتا ہے، اور اگر وہی کم ہو جائے تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ پھر اناج کی پیداوار کیسے ہوگی؟ انسانوں کے کھانے پینے کا انتظام کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس طرح سے دجال کے آنے سے 3 سال پہلے دنیا کا کھانے پینے کا نظام بگڑنے لگے گا۔ اس کے بعد دجال کے آنے سے 2 سال پہلے، یعنی کہ اس سے اگلے سال 2/2 حصہ ختم ہو جائے گا، یعنی جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس کا آدھا حصہ ختم ہو جائے گا اور آدھی ہی بارش اس دنیا میں آئے گی۔ اس کے نتیجے میں کھانے پینے کا پورا نظام بگڑ جائے گا، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اناج ملنا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، پھر دجال کے آنے سے 1 سال پہلے، یعنی کہ تیسرے سال اس دنیا میں بارش کا ایک قطرہ نہیں بچے گا، یعنی کہ برسات پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔
اب آپ سوچئے جب 3 سالوں تک بارش نہیں ہوگی تو پھر کس طرح سے دنیا میں اکال پڑے گا، کس طرح سے سوکھا پڑے گا، اور ایسے حالات میں لوگ کھانے پینے کے لیے مارے پھریں گے۔ اس وقت جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اس وقت روٹی کا ملنا، دانہ پانی ملنا بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ اب ایسی حالت میں جب دنیا کے حالات بگڑ چکے ہوں گے، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، یعنی کہ اس وقت دجال کا اس دنیا میں آنا ہوگا۔ اب جب دجال آئے گا اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پہاڑ ہوں گے، اس کے ساتھ میں پانی کا خزانہ ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس کھانے پینے کا جو بھی رزق خوراک اس کے پاس اس کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کھانے اور پینے کے بل بوتے پر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، یعنی کہ وہ اس روٹی اور پانی کے لیے لوگوں سے سودا کرے گا اور لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اگر تم مجھے مانو گے، اگر میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو میں کھانے پینے کی چیزیں دے دوں گا۔ اب پیارے دوستو، آپ خود سوچئے، ایسے میں جب پوری دنیا میں کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جن کا ایمان کمزور ہوگا، جو دجال کے ظہور کے بارے میں، اس کی نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، تو وہ آسانی کے ساتھ دجال کے جال میں پھنستے چلے جائیں گے اور اس پر ایمان لا کر دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے کے پہلے کے سالوں میں دنیا میں کچھ اس طرح سے ہوگا۔ آج اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کس طرح سے بارش کم ہو رہی ہے اور جو کھانے پینے کا سامان ہے اس پر کس طرح سے لوگ اپنا قبضہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ الگ الگ جگہ پر آج کچھ لوگ اناجوں کے گودام پر قبضہ کر کے کھانے پینے کے نظام کو کس طرح سے بگاڑ رہا ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ بہت جلد دجال دنیا میں آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج کس طرح سے وسیم رضوی جیسے دجال کے فتنے پنپ چکے ہیں، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو معاذ اللہ جھوٹی کتاب بول رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو جھوٹا بتا رہے ہیں۔ تو اب آپ ہی سوچئے، یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے تو یہی لگتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے دجال کے فتنے تو پیدا ہو چکے ہیں اور بہت ہی جلد بڑا دجال بھی پیدا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ان جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے فتنے اس دنیا میں پنپ چکے ہوں گے، مگر ہم کو ان سے بچنا ہے اور ہمارے لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسے ضعیف العمر شخص کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جس کو دنیا کا اگر خوش قسمت ترین انسان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آخر اس شخص کے پاس ایسا کون سا خزانہ ہے کہ ہم اس کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان پکار رہے ہیں؟ پیارے دوستو، اس شخص کا نام الشیخ ابراہیم آغا ہیں۔ یہ شخص کون ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ شخص ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی صفائی پر مامور کیا گیا۔ یہ اپنے فرائض کو عرصہ دراز سے بخوبی طور پر انجام دے رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چابی کی، تو اطلاعات بھی یہی ہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چابی بھی الشیخ ابراہیم آغا کے پاس ہی ہیں، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہ جب بھی اگر روزہ کے اندر جانا چاہیں، تو یہاں تک کہ سعودی بادشاہ بھی اگر اندر جانا چاہے تو ابراہیم شیخ آغا سے چابیاں لی جاتی ہیں اور ان کو اندر داخل کیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم شیخ آغا کون ہیں؟ آپ کو ان کا تعارف بھی کروائیں گے، اس کے علاوہ ان لوگوں کے بارے میں بھی مزید بتائیں گے کہ جو وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آغا ترک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عزت دار کے، معتبر کے یا بڑے کے ہیں۔ تو آغا ترک زبان کا جو لفظ ہے یہ ان لوگوں کو دیا جانے لگا جو کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی پر مامور ہوتے تھے، اور آغا لفظ کو الاٹ کرنے والے ترک سلطان تھے جو کہ خلافت عثمانیہ پر حکمرانی کر رہے تھے، اور اس دور کے بعد سے ہی خادمین روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغا کے نام سے پکارا جانے لگا، اور یہ ان کی
پہچان بن گئی۔ ایک انٹرویو میں الشیخ ابراہیم آغا کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس مقام مقدس کی خدمت گزار چکے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حجرہ مبارک کی خدمت ایک بہت بڑی سعادت ہے جو کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور اس حوالے سے الشیخ ابراہیم آغا بلا شبہ دنیا کے وہ خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ضعیف العمر ہونے کے باوجود اگر آپ کو ان کی عمر بتائیں تو ان کی عمر 110 سال کے قریب ہے۔ ضعیف العمر ہونے کے باوجود بھی یہ حجرہ نبوی سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ جس کو مختلف الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم آغا کا کہنا ہے کہ زندگی میں انہیں بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت نے انہیں سب کچھ بھلا دیا۔ ان کے بقول میرے گھر اور منبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف ریاض الجنہ ہے۔ پیارے دوستو، الشیخ ابراہیم نے حضرت بلال حبشی کی ہجرت کی یاد کو بھی تازہ کر دیا۔ یہ بھی حبشہ کے رہنے والے ہیں جنہوں نے حبشہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حبشہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ کی جانب ہجرت کی، اور اسلام کے لیے تمام طرح کی مصیبتیں بھی برداشت کی اور طرح طرح کے ظلم بھی سہے، لیکن ثابت قدمی سے دین حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ پیارے دوستو، پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پر کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں، کچھ ویڈیوز جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ ابراہیم آغا اس رمضان افطاری کے بعد اچانک طبیعت ناساز ہو گئی، اور پھر کہا گیا کہ ان کا پیٹ پھول گیا اور وہ موت کے بہت قریب ہیں۔ کچھ لوگ اس کو عذاب بتا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے دوستو کہ ایسا کچھ بھی نہیں، اور ان کی طبیعت خراب ضرور ہوئی مگر وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور ویسے بھی دوستو، ایسے مبارک کام کو سر انجام دینے والے پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ ایسی افواہیں پھیلانے والوں پر اللہ کی خاص لعنت ہو۔ پیارے دوستو، ابراہیم آغا کے علاوہ 7 لوگ ایسے ہیں جو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور ہیں۔ ان میں سے ایک اور شخص جن کا نام بابا بخش ہے۔ بابا بخش پچھلے 35 سال سے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں اور سعادت کو حاصل کیے ہوئے ہیں۔ سفید لمبی داڑھی، چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں مگر ہونٹوں پر تبسم۔ پیارے دوستو، شیخ نے بتایا کہ الحمدللہ میں پچھلے 35 سال سے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہوں۔ پہلے میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب الاسلام میں نظافت کی خدمات سر انجام دیں، اور اس کے بعد اب باب عثمان میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ مسجد کی انتظامیہ اور حکومت سب میرے ساتھ ہیں اور میرا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ الشیخ بخش طوطا مسلسل پچھلے 35 برسوں سے خادمین روضہ رسول ہیں۔ پیارے دوستو، سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہلی کرنیں الشیخ پر اس وقت پڑتی ہیں جب وہ صفائی پر مصروف ہوتے ہیں۔ اگرچہ بڑھاپے نے انہیں کافی کمزور بھی کر دیا مگر جذبہ خدمت اب بھی جمع ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور نے الشیخ کو مدینہ منورہ سے نکال کر عالمی دنیا سے متعارف کروایا، اور ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں میں بے انتہا پذیرائی ملی۔ پوری دنیا کے جو بھی زائرین مسجد نبوی آتی ہیں وہ شیخ طوطا کی خدمت کے متعارف ہیں۔ بابا بخشی کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی، اور آسان اندازے کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ یعنی نصف حصہ مسجد نبوی کی خدمت میں گزار دیا، اس سعادت کو حاصل کیا ہے۔ پیارے دوستو، بہت ساری مزید ایسی چیزیں بھی ہیں مسجد نبوی کے بارے میں جو آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آئیے آپ کو ان کے بارے میں بھی مزید بات کرتے ہیں۔
प्यारे दोस्तों, क्या आप आज से पहले जानते थे कि पूरा खित्ता नुमा अरब के अंदर सबसे पहले बिजली मस्जिद नबवी में पहुंचाई गई थी। इससे पहले पूरे अरब के खित्ते में किसी जगह पर बिजली नहीं थी। जैसे ही बिजली इस्तांबुल के महल में पहुंची तो तुर्क सुल्तान ने उसके बाद मस्जिद नबवी की तरसील मदीना मनव्वरा और ख़ास तौर पर मस्जिद नबवी तक बिजली की तरसील पहुंचाने का इंतज़ाम किया और हुक्म दिया कि मेरे महल में तो बिजली आ चुकी है, अब दूसरी जगह मस्जिद नबवी होगी जहां पर बिजली पहुंचेगी। एक और बहुत अहम बात जिससे अक्सर लोग नावाकिफ हैं वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में है और वहीं पर जलीलुल क़द्र सहाबियों की कब्रें भी मौजूद हैं। लेकिन इस हुजरे के अंदर अभी भी एक कब्र की जगह खाली रखी गई है और अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के ज़रिए ही इस जगह को इंसानों के दिल में ऐसी बात डाली कि वो जगह आज तक वहाँ पर खाली है, क्योंकि हुजरा मुबारक को मुकम्मल तौर पर सील किया गया और वहाँ पर कोई शख्स नहीं जा सकता। लेकिन इस कब्र तक रसाई तब हासिल की गई जब 1970 में एक खादिम को अंदर दाखिल किया गया ताकि वो गिलाफ की तब्दीली करे, तो इस बात की तस्दीक हो गई कि वाकई अंदर एक कब्र खाली मौजूद है। तो बताया जाता है कि वो कब्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए खाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आएंगे, दज्जाल के साथ अपना मुआमला फरमाएंगे। उसके बाद जब उनको तबी मौत, जिसको नेचुरल डेथ कहा जाता है, अपनी तबी मौत इंतकाल होंगे, तो उसके बाद उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मदीना मनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर दफन किया जाएगा और ये हुज्जत तमाम कर दी जाएगी। मस्जिद नबवी के बारे में एक और अहम चीज़ जो आप हजरात यकीनन नहीं जानते होंगे वो ये है कि मस्जिद नबवी में इब्तदा में कोई गुंबद मौजूद नहीं था। बाद में आने वाले बादशाहों ने वहाँ पर गुंबद भी तामीर किया और गुंबद खिजरा जो आज हमें सब्ज रंग का यानी हरे रंग का दिखाई देता है, उसके नीचे एक और दूसरा छोटा गुंबद भी मौजूद है और बहुत सालों तक गुंबद खिजरा का रंग पर्पल रहा। उसके बाद बादशाह ने इसका कलर हरा करवाने का हुक्म दे दिया और गुजरे हुए 150 साल से गुंबद खिजरा हरे रंग का ही दिखाई देता है।